سورہ بقرہ پہلا پارہ آیت نمبر 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ کے نام سے شروع جو ہے مہربان رحمت والا۔ وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ یہاں سے لے کر المفلحون تک کی 3 آیات مخلص مومنین کے بارے میں ہیں، جو ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے ایمان والے ہیں۔ اس کے بعد 2 آیتیں ان لوگوں کے بارے میں جو ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے کافر ہیں، اور اس کے بعد 13 آیتیں منافقین کے بارے میں ہیں، جو کہ باطن میں کافر ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں متقی لوگوں کا ایک وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، یعنی وہ ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں خبر دی ہے، جیسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، قیامت کا قائم ہونا، اعمال کا حساب ہونا، اور جنت و جہنم وغیرہ۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ یہاں غیب سے قلب یعنی دل مراد ہے۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ دل سے ایمان لاتے ہیں۔ اس آیت میں ایمان اور غیب کا ذکر ہوا ہے، اس لیے ان سے متعلق چند اہم باتیں یاد رکھیں کہ ایمان اسے کہتے ہیں کہ بندہ سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین میں داخل ہیں۔ سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین میں داخل ہیں، اور کسی ایک ضرورت دینی کے انکار کو کفر کہتے ہیں۔ یہ ایمان کی ڈیفینیشن ہمیں پتہ ہونی چاہیے۔ سب سے قیمتی چیز ہی ہمارا ایمان ہے، اور ہمیں ایمان کے بارے میں پتہ نہ ہو۔ اس طرح عمل ہے، عمل جو ہے ایمان میں داخل نہیں ہوتے، اس لیے قرآن پاک میں ایمان کے ساتھ عمل کا جداگانہ ذکر کیا جاتا ہے۔ جیسے اس آیت میں بھی ایمان کے بعد نماز اور صدقہ کا ذکر علیحدہ طور پر کیا گیا۔ غیب وہ ہے جو ہم سے پوشیدہ ہو، اور ہم اپنے حواس جیسے دیکھنے، چھونے وغیرہ سے اور بدہی طور پر عقل سے اسے معلوم نہ کر سکے، وہ غیب ہے۔ اب غیب کی 2 قسمیں، جس کے حاصل ہونے پر کوئی دلیل نہ ہو، یہ علم غیب ذاتی ہے اور اللہ کے ساتھ خاص ہے، اور جن آیات میں غیر اللہ سے علم غیب کی نفی کی گئی ہے وہاں یہی غیب مراد ہے۔ جس کے حاصل ہونے پر دلیل موجود ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات، گزشتہ انبیاء کرام اور قوموں کے احوال، نیز قیامت میں ہونے والے واقعات وغیرہ کا علم، یہ سب اللہ کے بتانے سے معلوم ہے۔ اور جہاں بھی غیر اللہ کے لیے غیب کی معلومات کا ثبوت ہے، وہاں پہ اللہ کے بتانے سے ہی ہوتا ہے۔ جس کو اللہ نے بتایا غیب کا علم، وہاں یہ مراد ہے۔ اب چونکہ غیب کی یہ 2 قسمیں ہیں، تو جو ذہن خراب کرتے ہیں غیب کے حوالے سے، علم غیب کے بارے میں عقیدہ خراب کرتے ہیں، تو وہ جو پہلی قسم ہے نا، وہ تمام آیات قرآن سے نکال کے سناتے ہیں کہ یہ دیکھو یہاں بھی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا، اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا۔ اب دوسری والی آیات نہیں بتاتے جو سیکنڈ کیٹیگری کی ہے۔ یہ بھی تو ہے نا کہ اللہ کے بتائے سے اللہ جسے چاہتا ہے بتا دیتا ہے، اور اللہ اپنے پیاروں کو بتاتا ہے۔ بہت ساری ایسی آیات موجود ہیں علم غیب کے حوالے سے کہ اللہ علم غیب نہیں بتاتا مگر اپنے پیاروں کو، اپنے پیارے رسولوں کو، نبیوں کو، اور جسے چاہے اللہ بتا دے۔ تو اللہ قادر ہے جس کو چاہے بتا دے۔ اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر کسی کے لیے ایک ذرے کا علم غیب ماننا کہ اللہ نے نہیں بتایا اور پھر بھی کوئی بندہ جانتا ہے، یہ تو کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں جیسے انبیاء کرام، اولیاء اعظام پر غیب کے دروازے کھولتا ہے، جیسا کہ خود قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ اس موضوع پر مزید کلام سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 کی تفسیر میں مذکور ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں متقی لوگوں کا دوسرا وصف بیان کیا گیا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں، متقی لوگ ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں۔
نماز قائم کرنے سے مراد یہ کہ نماز کے ظاہری اور باطنی حقوق ادا کرتے ہوئے نماز پڑھی جائے۔ نماز کے ظاہری حقوق یہ ہیں کہ ہمیشہ ٹھیک وقت پر پابندی سے نماز پڑھی جائے، اور نماز کے فرائض، سنن، مستحبات کا خیال رکھا جائے، تمام مفسدات و مکروہات سے بچا جائے۔ جبکہ باطنی حقوق یہ ہے کہ آدمی دل کو غیر اللہ کے خیال سے فارغ کر کے ظاہر و باطن کے ساتھ بارگاہ حق میں متوجہ ہو، اور بارگاہ الہی میں عرض و نیاز اور مناجات میں محو ہو۔ قرآن مجید اور حدیث میں نماز کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کے فضائل بیان کیے گئے اور نہ پڑھنے والوں کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ سورہ مومنین میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، بے شک وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں۔ اسی صورت میں ایمان والوں کے مزید اوصاف بیان کرنے کے بعد ان کا ایک وصف یہ بیان فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور ان اوصاف کے حامل ایمان والوں کے بارے میں فرمایا اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، یہی لوگ وارث ہیں، یہ فردوس کی میراث پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ نماز میں سستی کرنے والوں اور نمازیں ضائع کرنے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست ہو کر لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا۔ تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، تو ان قریب وہ جہنم کی خوفناک وادی غی سے جا ملیں گے، مگر جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک کام کیے تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا پھر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھی کہ ان میں خیالات نہ آنے دے تو اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ وضو بھی ٹھیک کرے اور نماز میں خیالات بھی نہ آنے دے، اور یہ تقریباً ہر ایک کے ذہن میں تو خیالات تو چل ہی رہے ہوتے ہیں، پچھلی باتیں، اگلی باتیں، ماضی کی باتیں، مستقبل کی باتیں، یہ سب دماغ میں چل رہی ہوتی ہے اور یوں نماز یاد ہی نہیں رہتا کون سی صورت پڑھی تھی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی مسلمان اچھے طریقے سے وضو کرتا ہے پھر کھڑے ہو کر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھتا ہے کہ اپنے دل اور چہرے سے متوجہ ہو کر یہ 2 رکعتیں ادا کرتا ہے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز پر مداومت کی تو قیامت کے دن وہ نماز اس کے لیے نور، برہان اور نجات ہوگی، اور جس نے نماز کی محافظت نہ کی اس کے لیے نہ نور ہوگی، نہ برہان ہوگی، نہ نجات ہوگی، اور قیامت کے دن وہ قارون کے ساتھ، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا۔ وما رزقناہم ينفقون، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں متقی لوگوں کا تیسرا وصف بیان کیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اب راہ خدا میں خرچ کرنے سے یا تو زکوٰۃ مراد ہے، جیسے کئی جگہوں پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ ہی کا تذکرہ ہے، یا اس سے
تمام قسم کے صدقات ہیں، جیسے غریبوں، مسکینوں، یتیموں، طلباء، علماء، مساجد، مدارس وغیرہ کو دینا، نیز اولیاء کرام، فوت شدگان کی ایصال ثواب کے لیے جو خرچ کیا جاتا ہے وہ بھی اس میں داخل ہے، کہ وہ سب صدقات نافلہ ہیں۔ آیت میں فرمایا گیا کہ جو ہمارے دیے ہوئے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ راہ خدا میں مال خرچ کرنے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اتنا زیادہ مال خرچ کر دیا جائے کہ خرچ کرنے کے بعد آدمی پچھتائے، اور نہ ہی خرچ کرنے میں کنجوسی سے کام لیا جائے، بلکہ اعتدال ہونا چاہیے۔ اس چیز کی تعلیم دیتے ہوئے ایک اور مقام پہ فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھو اور نہ پورا کھول دو کہ پھر ملامت میں، حسرت میں بیٹھے رہ جاؤ۔ اور کامل ایمان والوں کا وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے بڑھتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان اعتدال سے رہتے ہیں۔ تو یوں اس انداز میں خرچ کرنا چاہیے جس طرح یہ انداز قرآن پاک کی ان آیات میں بتایا گیا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔